سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے۔ حجر بن عدی الکندی اسلام کے شروعاتی دور کی ایک مہان ہستی تھے جو اپنی بہادری، پرہیزگاری اور حقہ کے پرتی دृڑھتا کے لیے مشہور ہے۔ ان کا سمبندھ بنو کندا قبیلے سے تھا۔ وہ پیغمبر محمد کے صحابی تھے اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ کے نشٹھاوان ساتھیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ 1. اسلام قبول کرنا اور صحابیت۔ حجر بن عدی رضی اللہ ان بھاگیشالی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کے شروعاتی دنوں میں ہی اسے قبول کیا۔ وہ پیغمبر محمد کی سنگتی میں رہے اور ان کے شکشاؤں پر پوری طرح عمل کیا۔ ان کا نام اہل صفہ کے ان لوگوں میں لیا جاتا ہے جو مسجد نبوی میں رہتے اور اسلام کی شکشا گرہن کرتے تھے۔ 2. جہاد اور بہادری۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ اسلام کے لیے کئی جنگوں میں شامل ہوئے اور اپنی بہادری کا پردرشن کیا۔ خاص طور پر جنگ قادسیہ اور جنگ صفین میں انہوں نے اہم بھومکا نبھائی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ کے وفاداروں میں سے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ 3. حضرت علی رضی اللہ سے وفاداری۔ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بنے تو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ اور امیر معاویہ رضی اللہ کے بیچ جنگ صفین ہوئی تو انہوں نے علی رضی اللہ کی طرف سے جنگ لڑی اور ان کی حکومت کا سمرتھن کیا۔ 4. حجاج بن یوسف اور ان کا شہید ہونا۔ جب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ کی حکومت بنی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے چاہنے والوں پر سختی برتنی شروع کر دی۔ حجر بن عدی رضی اللہ کھل کر معاویہ کی نیتیوں کا وروଧ کرتے تھے اور علی رضی اللہ کی عزت کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں زیاد بن ابی، جو اس وقت معاویہ کا گورنر تھا، نے گرفتار کر لیا اور دمشق بھیج دیا۔ معاویہ کے حکم پر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو مرجدرہ نامی جگہ پر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت حجر بن عدی رضی اللہ اسلام کی راہ میں شہید ہو گئے۔ 5. ان کی شہادت کی اہمیت۔ اسلامک اتہاس میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ کی شہادت کو بہت اہم مانا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب ایک صحابی کو سرکار کے خلاف بولنے کے جرم میں قتل کیا گیا۔ ان کی شہادت کو بعد میں کئی اسلامی علماء اور اتہاسکاروں نے ظلم قرار دیا۔ نشکرش۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ بہادری، سچائی اور حق پر ڈٹے رہنے کی مثال ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی لیکن کبھی ظلم کے سامنے جھکے نہیں۔ ان کی شہادت ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اللہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی حق کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحقیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک للحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا۔ وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا 1000 سال۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا۔ صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے۔ اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے۔ اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق تھی۔ اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتا۔ اللہ اکبر۔
اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو، ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں۔ اللہ اکبر۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے، صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر۔ اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کو جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے۔ تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد اور مستدرک الحاکم میں موجود ہے، شعیب ارنوت نے کہا حدیث صحیح ہے۔ کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ اور پھر کہا کہ اماں یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت پہ سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے۔ اس سے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتیں کس نے کڑیاں ہونی ہیں، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں۔ تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا قلق تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی۔ مثلا امام ہے علی ابن الجعد، بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ، المتوفا 230 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، صحیح بخاری میں 14 حدیثیں، 14 حدیثیں ان سے، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد، امام بخاری کے استاد، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجود جعد، جس طرح کے مسند امام احمد، سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام۔ ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد درختوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے، جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں، اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک امام نہیں سر، کئی امام۔ ادھر تو سب کانٹیننٹ میں حنفی زیادہ ہے نا، آپ نے امام بدر الدین عینی کا نام سنا ہوا ہے، المتوفا 855 ہجری۔ امام عینی جو ہے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے امام ہیں نا حنفیوں کے ان میں سے ایک ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری۔ وہ جو عمدۃ القاری ہے نا شرح، اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7083،
جہاں وہ جنگ صفین میں عمار ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے عمدۃ القاری کے اندر جو ہے نا امام بدر الدین عینی نے جو کچھ لکھ دیا ہے نا سرکار، وہ اتنا سخت ہے۔ یہ میرے پوفٹ میں ڈلا ہے کہ اس کا تعارف نہیں کیا، میں آپ کو صرف ورڈ بائی ورڈ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی ہو، ان کو 1 اجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ حالانکہ یہ بھی کہانی ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران وقت اگر غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ہے اور اگر صحیح کرے تو 2 ہے۔ مخالفین کو تو باغی کہا گیا ہے، ان کے لیے تو حدیث ہی نہیں ہے، ادھر سے پکڑ کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث ہی کچھ اور تھی۔ تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کرمانی نے تو یہ کہا، لیکن میں کہتا ہوں، امام عینی حنفی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے، چہ جائے کہ ان کو سیدنا علی کی بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ اللہ اکبر۔ یہ حنفی سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، اے اپنے امام کے آپ پڑھ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بڑا نام سنا ہوگا، ملا علی قاری، سنا ہوا نا، بڑے مشہور ہیں، المتوفا 1014 ہجری۔ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقات المفاتیح، پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی، کوئی شک نہیں، اس میں کمال کام کیا۔ اس میں جب مشکات میں حدیث آتی ہے نا یہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں بھی یہ بخاری مسلم کے حوالے سے آئی ہے 5878 مشکات کے۔ تو اس حدیث کے تحت ملا علی قاری، جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، میری ویڈیوز سے بہت پہلے ان کے کمنٹس پڑھے، سنیں ورڈ بائی ورڈ۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ یعنی نفع حاصل کرنے کی طلب سے یہ خلافت کے حوالے سے اس کو ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں گل وچ کوئی اور ہے، حضرت عثمان کا نام یوز ہو رہا تھا، اندر مسئلہ کچھ اور تھا۔ یہ میں نہیں، ملا علی قاری۔ چنانچہ ڈھال بنائے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی الفاظ ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث ان کے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، یعنی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے۔ تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہوا ہے۔ ان کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پس پش ڈال دیا امیر شام۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا علی قاری۔ حذر بن عدی رضی اللہ کی شہادت کے پیچھے صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ کے ساتھی تھے، بلکہ اس کے پیچھے راجنیتک پرستھتیاں اور ستہ کا سنگھرش بھی تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کا کوئی ایسا اپرادھ تھا جس کے کارن اسلامک قانون کے تحت ان کا قتل جائز ہو گیا تھا؟ پہلا، حضرت علی رضی اللہ سے وفاداری اور سیاسی حالات۔ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنر زیاد بن ابیہ کو کوفہ اور بصرہ کا پرشاسن سونپا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ کے چاہنے والوں پر سختی کی جانے لگی۔ اتہاس میں درج ہے کہ کچھ گورنروں کو یہ آدیش تھا کہ وہ علی رضی اللہ کے سمرتھکوں کی پہچان کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں۔ 2. حذر بن عدی رضی اللہ پر لگنے والے الزام۔ حذر بن عدی رضی اللہ پر جو مکھیہ آروپ لگائے گئے وہ یہ تھے: 1. گورنر زیاد بن ابیہ کا ویرودھ کرنا۔ وہ ساروجنک روپ سے زیاد کی نیتیوں کے خلاف بولتے تھے۔ 2.
हजरत अली रजी अल्लाह की खुली हिमायत। वे खुलेआम अली रजी अल्लाह की इज्जत और उनके फैसलों का समर्थन करते थे। 3. हुकूमत के खिलाफ बगावत। हुकूमत का कहना था कि वे लोगों को मुआविया रजी अल्लाह की खिलाफत के खिलाफ भड़काते थे। 4. जुल्म और नाइंसाफी का विरोध। वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे जो हुकूमत को नागवार गुजरा। 3. क्या उनका कत्ल इस्लामी कानून के तहत जायज था? इस्लामी कानून के मुताबिक किसी भी मुसलमान को कत्ल करने के लिए शरीयत के स्पष्ट नियम होने चाहिए। बगावत, विद्रोह करने पर अगर कोई खुलेआम खिलाफत के खिलाफ हथियार उठाए तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। क़िसास, बदले का कानून। अगर किसी ने नाहका खून बहाया हो तो उसे सजा दी जा सकती है। रिद्दा, मुरतद होना। इस्लाम से फिर जाने पर सजा दी जा सकती है। हुज़र बिन अदी रजी अल्लाह ने इनमें से कोई अपराध नहीं किया था। वे सिर्फ अपनी राय जाहिर कर रहे थे और हजरत अली रजी अल्लाह की इज्जत करते थे जो शरीयत के मुताबिक कोई गुनाह नहीं है। 4. हुकूमत का रवैया और कत्ल का फैसला। हुज़र बिन अदी रजी अल्लाह को गिरफ्तार करके दमिश्क भेजा गया जहां उन्हें 2 विकल्प दिए गए। वे हजरत अली रजी अल्लाह की बुराई करें और हजरत मुआविया रजी अल्लाह की हुकूमत को पूरी तरह तस्लीम करें। 2. मौत की सजा को मंजूर करें। उन्होंने पहला विकल्प ठुकरा दिया और अली रजी अल्लाह की इज्जत से पीछे नहीं हटे। 5. हजरत मुआविया रजी अल्लाह की भूमिका। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मुआविया रजी अल्लाह को गलत जानकारी दी गई थी जिसके कारण उन्होंने सजा को मंजूरी दी। कुछ के मुताबिक यह फैसला ज़ियाद बिन अबीह का था और मुआविया रजी अल्लाह ने इसे मजबूरी में स्वीकार किया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह को जब इस घटना का एहसास हुआ तो उन्होंने अफसोस जताया और कहा कि काश मैं इसे रोक देता। 6. निष्कर्ष। 1. हुज़र बिन अदी रजी अल्लाह ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जो इस्लाम में कत्ल के काबिल हो। 2. उनकी शहादत राजनीतिक कारणों से हुई न कि किसी इस्लामी कानून के तहत। तो उन पर विद्रोह का आरोप लगाया गया लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। 4. उनकी हत्या इतिहास में एक दुखद घटना मानी जाती है जिसे कई उलमा और इतिहासकारों ने अन्याय करार दिया। अल्लाह बेहतर जानता है।